نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لا تحقرن شیئا من المعروف، کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور حقیر مت سمجھو۔ جس بھی نیکی کا موقع ملے نیکی کر گزرو، کیا پتہ کہ وہ چھوٹی سی نیکی آپ کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ لکھنؤ بازار کے اندر ایک درزی کی، ایک ٹیلر ماسٹر کی دکان تھی۔ جب بھی کہیں فوتگی ہوتی، کہیں بھی جنازہ ہوتا، یہ درزی، یہ ٹیلر دکان بند کر کے اس جنازے میں اور ہر جنازے میں ضرور شرکت کرتا۔ لوگ اور گاہک اور کسٹمر اعتراض کرتے، گلہ شکوہ کرتے اور اس سے کہتے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے جنازے میں، ہر کسی کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہو اور آپ کے کام میں بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے کاروبار میں بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ درزی، یہ ٹیلر ایک ہی جواب دیتا کہ میں ہر نماز جنازہ میں اس لیے شرکت کرتا ہوں، ایک تو یہ مسلمان کا حق ہے، دوسرا کیا پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، کیونکہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، ایک عام دکاندار ہوں، میں نے بھی کل مرنا ہے، تو میرے جنازے میں کون شرکت کرے گا اور میرے جنازے میں کہاں سے لوگ شرکت کریں گے اور اتنی بڑی تعداد میں میرے جنازے میں لوگ کہاں شریک ہوں گے۔ اس لیے کہ آج کل لوگ بڑے بڑے لوگوں کے جنازوں میں اور جن کا نام بہت بڑا ہوتا ہے، نامی گرامی لوگوں کے جنازوں میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس لیے میں اس نیت کے ساتھ ہر جنازے میں شرکت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری نجات کا بھی کوئی نہ کوئی سبب اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے۔ بہرحال 1902 کے اندر 1902 میں حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے مولانا عبدالحی عارفی صاحب بہت بڑی عظیم شخصیت تھی، بہت نامی گرامی شخصیت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہرت اور مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچایا تھا۔ تو جب ان کا 1902 کے اندر انتقال ہوا تو ریڈیو کے اوپر، اس وقت ریڈیو تھا اور ریڈیو اسٹیشن پر ہی، ریڈیو پاکستان پر ہی زیادہ تر اعلانات ہوتے تھے اور چند ایک اخبار، چیدہ اخبارات ہوا کرتی تھی۔ تو ریڈیو پاکستان میں اور ریڈیو کے اوپر اعلانات ہوئے کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اخبارات میں بھی خبر شائع ہو گئی اور آنن فانن یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کا نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ جب ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جیسے ہی لوگوں نے مولانا عبدالحی صاحب کا نماز جنازہ پڑھا اور ان کی نماز جنازہ ادا ہوئی اور لوگ ابھی جانے ہی لگے تھے کہ دوبارہ اعلان ہو گیا کہ بھئی تمام احباب، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، ایک اور آدمی کا جنازہ آ گیا ہے اور وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو اس کی نماز جنازہ میں بھی تمام کے تمام افراد شریک ہو جائیں۔ جب اس شخص کا جنازہ لایا گیا تو منہ کھولا گیا، دیکھا گیا، پرکھا گیا، جانچا گیا تو پتہ چلا کہ وہی اسی غریب درزی کی نماز جنازہ تھی، اسی غریب درزی کا، ٹیلر ماسٹر کا نماز جنازہ تھا، جس میں نہ صرف یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی بلکہ اس میں بڑے بڑے علماء، جید علماء، صوفی، بزرگ، اللہ والے، اولیاء اللہ بھی شریک ہوئے۔ اور جو لوگ رش کی وجہ سے اور ہجوم کی وجہ سے اور تاخیر ہو جانے کی وجہ سے مولانا عبدالحی صاحب کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے، ان لوگوں نے بھی اس غریب درزی اور ٹیلر
کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے اس غریب، اس درزی اور اس ٹیلر کی مغفرت کا سامان پیدا کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور علماء اور فقہاء اور محدثین اکرام نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ جس شخص کا جتنی زیادہ تعداد میں لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے، اور جتنی زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو کر کسی کے حق میں سفارش کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے، اللہ کی رحمت سے امید واثق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی سفارش ضرور قبول فرمائیں گے، اور زیادہ تعداد میں جس شخص کی نماز جنازہ میں لوگ شریک ہوں گے تو یہ زیادہ تعداد اس شخص کے لیے مغفرت کا سامان بن جائے گا اور یہ تعداد بن جائے گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ لا تحقرن شیئا من المعروف، کہ کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اور جب بھی کسی نیکی کے کام کرنے کی یا نیکی کے کرنے کا موقع مل جائے تو فوراً اس نیکی کو کر گزرو۔ یہ مت سوچا کرو کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ مت سوچا کرو کہ یہ نیکی میں کل کر لوں گا، اس لیے کہ کل کا کیا پتہ کل کیا ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی جامعیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا لیجئے، اور یہ عزم کر لیجئے کہ جب بھی کسی نیکی کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس نیکی کو ضرور کریں گے، اور اس نیکی کا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔